دوسری بات یہ کہ جو اس وقت ہندوستان کے حالات ہیں NRC اور کیب کے مسئلے کو لے کر، سب سے اہم بات تو یہ کہ صبر کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں. جو مفتی شہریار صاحب اور ان سے پہلے بھی دیگر علماء نے اسی بات پر زور دیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، اسلام کی فکر کرنا چھوڑ دیں، اور یاد رکھیں یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے. غریب نواز نے کم و بیش 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے اس سرزمین میں، اور تو اب غریب نواز کے فیضان سے تو کروڑوں ہے. لہذا کسی ماں نے کوئی ایسا نہیں جنا ہے، اور کسی ماں نے کسی کو ایسا دودھ نہیں پلایا ہے جو ہمیں ہندوستان سے نکالا. تو ڈرنے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم سرکار غریب نواز کے ماننے والے ہیں، اور ہم اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. فکر وہ کریں جن کا کوئی سہارا نہ ہو. ہمارے لیے ہماری سرکاریں کافی ہیں. یہ حکومت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی. اور مفتی شہریار صاحب نے ابھی کہا کہ جب اللہ نے 400 سال کے فرعون کی حکومت کو باقی نہ رکھا تو یہ 10 سال کا فرعون کیا کرے. لہذا نہ مودی ہمیں نکال سکتا ہے، نہ امت شاہ ہمیں نکال سکتا ہے، نہ اس کی یہ BJP پارٹی ہمیں نکال سکتی ہے. ہمیں کسی کا خوف نہیں، چونکہ ہم ڈرتے صرف اللہ سے ہیں. ہم نہ مودی سے ڈرتے ہیں، نہ BJP سے ڈرتے ہیں، نہ امت شاہ سے ڈرتے ہیں، نہ کسی اور سے ڈرتے ہیں. ڈرتے صرف اللہ سے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے. لہذا مسلمان خوف نہ کرے. اعلیٰ حضرت نے ایک وظیفہ ہمیں دیا ہے. وہ وظیفہ یہ ہے کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے. کامیاب ہونے والی جماعت ہی ہماری ہے، اور ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس گروہ سے ہمارا تعلق ہے جو بدر میں 313 تھے تب بھی اللہ نے انہی کو کامیاب کیا. جب کربلا میں 72 تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے نام کو باقی رکھا. لہٰذا ہمیں نہ کوئی دبا سکتا ہے اور نہ کوئی نکال سکتا ہے. بس ایک پیغام دوں گا کہ NRC کے نام پر کوئی بھی مسلمان اپنے ڈاکیومنٹس کسی بھی سرکاری حکومتی دفتر میں، سرکار تو ہماری ہے، حکومتی دفتر میں جو ہے وہ جمع نہ کرائے. حکومت کے کسی بھی دفتر میں اپنے کوئی بھی ڈاکیومنٹس جمع نہ کرائے. ہم ہندوستان کے سویدھان کے خلاف جو قانون ہندوستانی حکومت نے نافذ کیا ہے اسے رد کرتے ہیں. ایسے کالے قانون کو ہم نہیں مانتے، اور ایسے کالے قانون کو ہم اپنی جوتوں کی نوک پر مارتے ہیں. یہ ہندوستان حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ 3-4 دن سے جہاں پہ بھی میں جا رہا ہوں مجھے وہی باتیں یاد آتی ہے. حضور غوث اعظم کا جو فرمان مولانا رحمت علی صاحب نے جو ہمیں سنایا، حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا ہاتھ اپنے مریدوں پر ایسے ہے جیسے واسطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات یاد آئی. وہ فرماتے ہیں ہندوستان وہ زمین ہے کہ جس پر سب سے پہلے اگر نور محمدی کسی زمین پر اترا ہے تو وہ سرزمین ہند ہے. سب سے پہلے
کیونکہ حضرت آدم کی پیشانی میں وہ نور محمدی تھا، اور وہ حضرت آدم اسی سرزمین پر اتارے گئے۔ تو آدم علیہ السلام اسی سرزمین پر اترے، تو سب سے پہلے اگر نور محمدی سے کوئی زمین منور ہوئی ہے تو اس ہندوستان کی سرزمین ہے۔ ہمارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم سرکار مسعود غازی ہیں، ان کے ہندوستان میں رہتے ہیں، غریب نواز کے ہندوستان میں رہتے ہیں، حضور سرکار مخدوم سمنا کے ہندوستان میں رہتے ہیں، جو خود ہندوستان بادشاہیت چھوڑ کر آئے ہوں اور ہندوستان کے بادشاہ بن گئے ہوں، ایسے سرکاروں کے ہندوستان میں ہم رہتے ہیں۔ اس ہندوستان پر صاحب البرکات کا سایہ ہے، اور اس ہندوستان پر اعلیٰ حضرت کا کرم ہے۔ تو ہندوستان اور سرکاروں کا سایہ ہے، تو اس ہندوستان سے مسلمانوں کو کوئی نکال ہی نہیں سکتا، کوئی نکال نہیں سکتا۔ خوف نہ کریں، فکر نہ کریں، اپنے اعمال کو صحیح کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ دیکھیے گا اگر خدا نہ خواستہ وقت آئے اور مسلمان صرف اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے کہ کوئی معاملات ہمارے ساتھ برے ہونے والے ہوں، تو جن سرکاروں پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنی مزارات میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ہماری مدد کے لیے باہر نکل کر آئے۔ خوف نہ کھائیں، صرف اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نمازوں کو ترک نہ کریں، شریعت مطہرہ پر قائم رہیں، اور ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہوں۔ یہ نہیں کہ آج احتجاج کیا اور کل چھوڑ دیے۔ جب تک ہماری بات نہ مانی جائے گی، جب تک اس کالے قانون کو واپس نہ لیا جائے گا، مسلمان پرامن احتجاج کرتا رہے گا، پرامن احتجاج۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حکومت کے ساتھ میں یعنی ہندوستان کی امن فضا کو آپ خراب کریں، بلکہ پرامن احتجاج کریں، مگر اپنی آواز کو بلند کریں۔ گھر سے نکلنا پڑے تو گھر سے نکلیں، کیونکہ یہ بات صرف اس بات پر نہیں، دراصل معاملہ یہ ہوا کہ ہم کشمیر کے مدعے میں خاموش رہے، یہی ہمارے ٹیمپریچر کو ناپا گیا وہیں پر، کشمیر کے مدعے میں خاموش رہے۔ اس کے بعد میں ہماری مسجد کا مسئلہ ہوا، تب بھی ہم خاموش رہے، اور آج ہم پر یہ قانون مسلط کیا گیا۔ لہٰذا ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور اس کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر جان کی بازی لگانی پڑے تو اس کے لیے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور موت کا مالک تنہا اللہ ہے، کوئی کسی کو نہیں مار سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کا فرمان، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنی اولاد سے آپ نے جو ہے وہ وصیت فرمائی آخری، وہ یہ فرمائی تھی کہ اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی اور سے بھروسہ نہ کرنا، اور توحید کو لازم پکڑ لینا۔ اور حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کو اس کا رزق ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ تو یہ خوف کہ ہمیں کوئی مار سکتا ہے یا ہم مر جائیں گے، تو مارنے والی اور زندہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو ہمیں، اگر ہمارے مقدر میں مرنا ہے تو دنیا میں کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، اور اگر جینا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اور جہاں تک رزق کا معاملہ ہے تو ہمارے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے وہ رزق ہم تک پہنچا ہی دے گا۔ تو لہٰذا نہ خوف کھائیں مرنے کی موت کے ڈر سے، نہ جو ہے اپنے رزق کے معاملے کو لے کر، بس حق کے لیے لڑیں، حق کے لیے کھڑے ہوں، حق کا ساتھ دیں اور حق والوں کے ساتھ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ ایک چونکہ علماء کی طرف سے یہاں پر مجھے حکم ہوا ہے، اس لیے چند اشعار اس کے پڑھ کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ دعا ہوگی، سلام اس کے بعد ہوگا، ذکر دعا کے بعد۔ ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے۔ ہمارے پاس آؤ گے تو منہ کی کھا کے جاؤ گے، جدھر نظر اٹھاؤ گے رضا کا نام پاؤ گے۔ ملی
ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری، ہمیں وہ رہبری ہے ہم غلام ازہری، چرچا جس کا عام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، برکاتی دولہا، مسلک اعلی حضرت۔ رضا 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 رضا، اور رضا ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل بدل گئے، رضا ہمیں جو مل گئے وہاں بھی سارے جل گئے، سلام پڑھتا دیکھ کر یوں ان کے دل بدل گئے۔ وہابی کی وہ چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، وہابی کی وہ چال ہے بچھاتا ایسا جال ہے، بچانا جس کا کام ہے اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا، رضا سے چلنے والوں کی اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں، رضا سے چلنے والوں کی اتنی بھی خبر نہیں، رضا کے ہم غلام ہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں۔ کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا، کرم ہے اہل بیت کا فیض غوث پاک کا، جو طاقت غلام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا، رضا کے بعد مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے، ہمارے پیارے ازہری میاں کا جلوہ دیکھیے، رضا کے بعد مصطفیٰ رضا کا دریا دیکھیے، ہمارے پیارے ازہری میاں کا جلوہ دیکھیے۔ کرم حرم میں رتبہ پا گئے زمانے میں جو چھا گئے، حرم میں رتبہ پا گئے زمانے میں جو چھا گئے، یہ جس کا فیض عام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا، جو ہے غلام شاہ جی انہیں ذرا بلاؤ جی، فریب میں نہ آؤ جی، رضا ہے کیا بتاؤ جی، جو ہے غلام شاہ جی انہیں ذرا بلاؤ جی، فریب میں نہ آؤ جی، رضا ہے کیا بتاؤ جی۔ یہ پوچھو شیر پیر سے بریلی کے بشیر سے، پوچھو شیر پیر سے بریلی کے بشیر سے، جو آیا سب کے کام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا، عقیدہ کوئی پوچھ بتاؤ تو سنو میاں، عقیدہ آپ کا ہے کیا اور آپ رہتے ہو کہاں، عقیدہ کوئی پوچھ لے بتاؤ تو سنو میاں، عقیدہ آپ کا ہے کیا اور آپ رہتے ہو کہاں، کہو گے آپ بس یہی میں سنی ہوں بریلوی، کہو گے آپ بس یہی میں سنی ہوں بریلوی، یہاں بھی جس سے کام ہے رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا، یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد۔
حضور سید العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ باد، حفظ ناموس رسالت کا جو ذمہ دار ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی